سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت نبوی بھی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ لمبا چوڑا واقعہ اور تفصیلی گفتگو میں نے درس کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، کیسے کیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تکلیف، مصیبت، پریشانی، آزمائش، ابتلا، ان تمام چیزوں میں کھڑے اترتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے کہا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العالمین کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دراصل ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے کہ اگر مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، دولت کی قربانی، عزت کی قربانی اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں دینی پڑ جائے تو ہم اور آپ لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ سیرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہم اور آپ لوگوں کو ایک واقعہ اور نصیحت ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں سیرت ابراہیم سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، وہی ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے، ماں کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے، بچوں کے تعلق سے ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ان کا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے لقتے جگر حضرت اسماعیل کو جب بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا، جہاں نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، جنگلات کے سوا کچھ نہیں، اور تمام آزائش اور مصیبت اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اس ماں کی ہمت کو دیکھیے، اس کے حوصلے کو دیکھیے، اس کے جذبے کو دیکھیے، اس کے صبر و استقامت کو دیکھیے۔ یہ نہیں کہا ابراہیم تم بھی ہمارا ساتھ دو، ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ ٹھہرو، ابراہیم پانی نہیں ہے، ابراہیم کھانا نہیں ہے، ابراہیم ضرورت کی چیزیں میسر نہیں ہیں۔ اس ماں نے، اس بیوی نے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے اصول، اس کے ضابطے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آمنا و صدقنا صرف اتنا سوال کیا، اے ابراہیم آپ ہمیں بتا دیجئے، چھوڑ کر کے تو جا رہے ہیں اس بے آب و گیا وادی میں، جہاں نہ کوئی ساتھی ہے، نہ یار ہے، نہ مددگار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی کوئی چیز مہیا ہے، اے ابراہیم آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اللہ کا حکم اور آرڈر ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے نام کہتے ہوئے، ہاں کا جواب دیتے ہوئے اور نکل گئے، مڑ کر تک دیکھنا گوارا نہیں سمجھا، کیونکہ دل میں ان کو بھی تکلیف تھی۔ بیٹے کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، بیوی کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، دل میں ان کو تکلیف تھی، چبھن تھی، پریشانی تھی، لیکن اللہ کے حکم کی اتنے پکے وفادار اور سپاہی تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے، اور بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، بیوی کا جواب یہ تھا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالی ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ایک ایسے جگہ میں ابراہیم نے چھوڑا جہاں کوئی چیز میں نصیب و میسر نہیں تھا، لیکن وہاں سے میرے بھائیوں صبر و استقامت کے پیکر کو حضرت ہاجرہ نے میرے بھائیوں اپنے جسم کے اندر، اپنی پوری زندگی کے اندر اس کو اتارنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا وہ صفا پہاڑی پر چلی، چکر کاٹنے لگی، مروہ پہاڑی پر چلی، چکر کاٹنے لگی۔ اسی طریقے سے انہوں نے 7 چکر لگایا۔ کائنات کا رب اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، اس نے حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ کے اس چکر کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی کر دیا، اور کہا اس کے بغیر تمہاری حج مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ ماں ہی کی صبر و استقامت کا نتیجہ ہے، ایک عورت کا صبر و استقامت کا نتیجہ ہے، ایک عورت کا اللہ رب العالمین پر اٹوٹ بھروسہ کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں زمزم جیسا عظیم پانی ہم اور آپ لوگوں کو مہیا اور نصیب ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ پانی دستیاب کر رہا ہے جس میں شفا چھپی ہوئی ہے، جس کے پینے کی وجہ سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جس کے پینے کی وجہ سے انسان مکمل شفایابی اور صحتیابی اس کو مل جاتی ہے۔ یہ ایک ماں کا کردار تھا، ایک ماں کا کیریکٹر تھا، صبر و استقامت کے ساتھ اللہ پر توکل و بھروسہ کرتے ہوئے۔ لہذا اس مناسبت سے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ اسی صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو جب تک دنیا کے اندر رہیں اسی صبر و استقامت کے پیکر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ شوہروں کی نافرمانی نہ کریں، شوہروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت ہمیں نصیحت اور سبق دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایام عید ہمارے درمیان ہے، آج خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے۔ بہت سارے لوگ اس خوشی میں اتنا زیادہ امر جاتے ہیں
کہ اپنے آپ جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نہ جانے غلط غلط جگہ اور طریقوں کا انتخاب کر لیتے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ ہے سنیما ہال کی شکل میں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اگر گانے بجانے اور موسیقی کی آواز کو کوئی سنتا ہے, بجاتا ہے, نبی کائنات نے فرمایا اللہ رب العالمین ایک تو اس کو دنیا کے اندر بھی عذاب دے گا اور آخرت میں اس کو سانپ بچھو جیسا عذاب اور دردناک عذاب اس کے لیے تیار کر کے رکھا رہے گا. یہ ہمارے لیے فیشن بن چکا ہے, آج ہمارے نوجوانوں کے لیے فیشن بن چکا ہے. یہاں تھیٹر نہیں ہے جس کو ہر گورکھپور لوگ چلے جاتے ہیں, لکھنؤ تک کا سفر لوگ طے کر لیتے ہیں. عید الفطر میں یہ خبر ہمیں ملی ہے, یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں, یہ بالکل اسی طریقے سے ہوا کہ ایک آدمی کیچڑ میں گرا اور گر کر کے آیا, نہایا دھلا, لیکن پھر راستے میں نکلا اور کیچڑ میں جا کر کے گرا, اس کا سارا لباس خراب ہو گیا. بالکل ہمارا معاملہ یوں ہی اسی طریقے سے ہے. ہم نے قربانی خلوص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے کیا اور اتنا بہترین اور عظیم عمل کو ہم نے انجام دیا. پھر اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی کو چوراہے پر تھیٹر اور سینما کے حوالے کر کے اپنی زندگی میں گناہوں کا ایک گٹھر اور بوجھ لا دیا. اس لیے ہم اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس قبیح عمل سے, اس برے عمل سے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی ماں اور بہنوں کو بھی اس سے بچانے کی ضرورت ہے. ایک اور نصیحت میں آپ کو اس مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں, اپنی ماں اور بہنوں کو, میری ماں اور بہنوں, آپ سماج کی وہ کڑی ہو, وہ حصہ ہو جس کے بغیر سماج کا کارواں نہیں چل سکتا ہے, جس کے بغیر سماج کا نظام نہیں چل سکتا ہے, جس کے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی ہے. آپ سماج کی وہ کڑی ہو, اگر آپ بگڑ گئی, آپ برباد ہو گئی, آپ بے راہ روی ہو گئی, یاد رکھ لیجئے یہ آنے والے مستقبل, یہ نونہالان دین, یہ برباد ہو جائیں گے, یہ تباہ ہو جائیں گے. بچوں کا, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا مستقبل کی جو مین ذمہ داری اور اہم ذمہ داری اور پہلا درس اور مکتب اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہے. ماؤں کو اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دینا چاہیے, ماؤں کو اپنی بخوبی کو بہترین طریقے سے انجام دینا چاہیے اور اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. پردے کا ان کو بالکل مکمل طریقے سے پردگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی پاک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, مومن کی عورتوں سے کہہ دیجئے, جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے مکمل پردے میں نکلے, بغیر پردے کے ساتھ نہ نکلے. اللہ نے حکمت کیا بیان کی, ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. جب ایک عورت مکمل لباس کے ساتھ, مکمل پردے کے ساتھ, برقع اور نقاب کے ذریعے سے باہر نکلتی ہے اور اس کی شناخت سماج کے اندر, معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر ایک عزتدار گھرانے سے ہوتی ہے, ایک عزتدار گھرانے سے اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے, ایک دیندار عورت میں شمار کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں میری ماں اور بہنوں, جب یہ آیت نازل ہوئی, انصار کی عورتیں, مہاجرین کی عورتیں ایسی طریقے سے پردہ کرنے لگی, ایسی چادر کو اپنے اوپر وہ ڈالنے لگی کہ گویا جسم کا ایک حصہ ان کا نمایاں اور ظاہر ہی نہیں ہو رہا تھا. جب وہ چلتی تھی تو اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا کہ ایک مرد جا رہا ہے یا ایک عورت جا رہی ہے. یہ مکمل پردہ, یہ لباس اگر ہماری ماں اور بہنوں اپنی زندگیوں کے اندر رائی جو سائش کرو گی, نافذ کرو گی, تو یاد رکھ لو سماج درست ہوگا, معاشرہ سدھرے گا. اور اگر آپ کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ایٹومیٹک ہو جائے گی. آپ کی ذمہ داری ان مردوں کی ذمہ داری سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا, تمہارا دیور تمہارے لیے موت ہے. شوہر کا سگا بھائی ہے, سگا بھائی شوہر کا. نبی کائنات نے کہا تمہارا دیور تمہارے لیے موت ہے. موت کا کیوں موت کا؟ موت اگر کسی گھر پہ آ جاتی ہے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے, کسی کنبے قبیلے پہ آ جاتا ہے پورا قبیلہ تباہ ہو جاتا ہے. سماج کا کوئی معتبر آدمی اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ سماج کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کائنات نے کہا الحمو موت, دیور موت ہے. موت کتنی خطرناک ہے, اتنا خطرناک یہ دیور تمہارے لیے ہے. بتائیے شوہر کا سگا بھائی جس سے شریعت نے کہا ہو تمہارے لیے موت ہے, تو بقیہ لوگوں سے پردہ کرنے کا اور تاکید کرنے کا کتنا حکم اور آرڈر دیا گیا ہوگا. اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنا چاہیے. اور جب بھی گھر سے باہر جائیں, سماج کے اندر کسی کے پاس جائیں, پاس پڑوس میں آ جائیں, مکمل پردے, مکمل لباس میں رہ کر کے جائیں. اسلامی شاعر اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں.
ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں. آج عید کا دن ہے, یقیناً مسجد کے ایک ایک کونا آباد ہے, یہاں تک کہ اوپر لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان گرامی, کاش اگر یہ نمازی فجر میں رہتے, اگر یہ نمازی ظہر میں رہتے, اگر یہ نمازی مغرب میں رہتے, عشاء میں رہتے. یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے, فراڈ ہے. میں نے اپنے باپ کو اپنے آنکھ کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. وہ آدمی جس سے مغرب بات ہوئی, عشاء کے بعد بات ہوئی, وہ آدمی 5 منٹ میں چلا گیا, چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا چلا گیا. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ایسی بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے. آج جسم کے اندر جوانی ہے, اس کی طاقت میں اترا رہے ہو. آج بڑھاپا ہے, پیسہ ہے, اس کی طاقت میں اترا رہے ہو. کل کو یہ جوانی بھی چلی جائے گی, یہ بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا, یہ جوانی نیست و نابود ہو جائے گی, یہ دولت ختم ہو جائے گی, یہ مالداری ختم ہو جائے گی. جس دوست پر اتنا اتراتے ہو, اتنا گھمنڈ کرتے ہو, یہ دوست تمہاری قبر پر ایسے مٹی جھاڑ کر کے جائے گا مانو دنیا میں تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہو, مانو دنیا میں تمہارا اس کا ساتھ ہی نہیں رہا ہو. کس گھمنڈ میں تم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو؟ یہ نماز کام آئے گا, یہ روزہ کام آئے گا, یہ صدقہ و خیرات کام آئے گا, یہ اعمال صالحہ کام آئے گا, اور کچھ کام نہیں آئے گا. ہمارے لیے مت پڑھو, سماج کے لیے مت پڑھو, مولانا کے ڈر سے مت پڑھو. اس اللہ سے ڈرو جو پوری کائنات کا مالک ہے, جو پوری کائنات کا خالق ہے. ہم کون ہوتے ہیں آپ کو, آپ کے نماز کا بدلہ دینے والے, آپ کے اعمال صالحہ کا بدلہ دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو خود اس رب کے محتاج ہیں, ہم تو خود اس رب کے بھکاری ہیں. اس اللہ کے ڈر سے پڑھو, اس اللہ کا خوف نہیں ہوگا. یاد رکھ لو, 99 سال کے بزرگ بھی آپ کو اس گاؤں میں مل جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. وہ نشان عبرت ہے آپ کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں, کسی کے لیے نماز نہ پڑھو, اس اللہ کے لیے پڑھو, اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھو, اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو. یہ دنیا دھوکہ ہے, فراڈ ہے, فریب ہے, جیسا دکھتی ہے ویسا ہے نہیں. یہ بے وفائی کا گھر ہے, یہ بے وفائی کا ذریعہ ہے. نبی کائنات نے کہا تھا, الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر. دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے, بندش ہے, اور کافروں کے لیے تو جنت ہے. جیسے چاہیں, جہاں چاہیں, جب چاہیں, جس جگہ چاہیں نماز چھوڑیں, عیاشی کریں, مکاری کریں, زناکاری کریں, فراڈ کریں, جوا کھیلیں, شراب پیئیں. ان کے لیے دنیا لمبی چوڑی ہے, ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی مناہی نہیں ہے. لیکن مومنوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے. اس لیے یہ سبق لے کر کے اٹھیے, یہ نصیحت لے کر کے اٹھیے. انشاءاللہ تعالی ان مسجدوں کو آباد کریں گے. یہ سسکتی چٹائیاں, یہ سسکتے پنکھے, یہ سسکتے لائٹ و بلب, یہ عالیشان مسجد بنانے کا کیا فائدہ جب آپ نے اتنی محنت سے, اتنی مشقت سے, اتنی تگودو سے, اتنی جدوجہد سے, اتنی لگن سے ان مسجدوں کو آباد کیا, اس میں پیوپی کرایا. کاش کی یہ مسجد پیوپی نہ کی گئی ہوتی, اس میں ٹائلس نہ لگایا گیا ہوتا. اگرچہ نمازی ہوتے تو اس مسجد کا مقام و مرتبہ اس سے کہیں زیادہ بہترین ہوتا اگر نمازیوں سے یہ مسجد لیس ہوتی. میرے بھائیوں, یہ عہد کر کے اٹھو, انشاءاللہ تعالی نمازوں کو پڑھیں گے اور نمازوں سے مسجدوں کو آباد کریں گے. یہ دنیا دھوکہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے, کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. صرف اور صرف آپ کا یہ نماز, یہ روزہ, یہ اعمال صالحہ. میں قبر کو ان مردوں کو دکھا نہیں سکتا ہوں, ہوٹ کر کے ان مردوں کو میں دکھا نہیں سکتا ہوں, ورنہ نصیحت کے لیے میں ان مردوں کو بھی جگا کر کے آپ کو دکھاتا کہ قبر کے اندر ان کا رویہ اور سلوک کیا ہے, بے نمازیوں کا معاملہ کیا ہے, بے نمازیوں کے ساتھ ویوہار کیا ہے. میرے بھائیوں, نصیحت کرو, انہی قبرستان سے آپ کی گزر ہوتی ہے. کل تک ہمارے ساتھ چلتے تھے, پھرتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے. دنیا کہتی تھی اس کے بغیر نظام نہیں چلے گا, اس کے بغیر نظام کا سسٹم برہم ہو جائے گا, اس کے بغیر گھر نہیں چلے گا, اس کے بغیر سوسائٹی نہیں چلے گی, سماج نہیں چلے گی. جھوٹ ہے, مکر ہے, یہ فراڈ ہے, یہ کسی کے بغیر کوئی کارواں رکنے والا نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کو جانا ہے, وقتاً فوقتاً سب جاتے رہیں گے. یہ دنیا کا نظام اور کارواں اسی طریقے سے چلتا رہے گا. آنے والے آتے رہیں گے, جانے والے جاتے رہیں گے. لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ایسے وقت میں اپنے آپ کو اڈگ رکھتا ہے, مسجدوں سے جوڑے رکھتا ہے, مسجدوں سے تعلق کو قائم و دائم رکھتا ہے, نمازوں کو قائم و دائم رکھتا ہے, صدقہ و خیرات کو قائم و دائم رکھتا ہے, روزوں کو قائم و دائم رکھتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ پیغام لے کر کے اٹھو. انشاءاللہ تعالی یہاں سے جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم ظہر میں غائب ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم برجستہ طور پر اگر اللہ نے چاہا تو مسجد میں آ کر کے نماز کا خاص اہتمام کریں گے. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنا. اللہ تعالی ہمارے ماں اور بہنوں کو دین کی صحیح فہم, صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, دین کی صحیح فہم عطا فرما. اللہ تعالی تو ہمارے نونہالان دین کو قوم کا مستقبل, قوم کا فیوچر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو بہترین طریقے سے
دین کے اصول ضابطے شاعر کو اپنی زندگی میں ڈالنے اور ہر اصول کو اپنی زندگیوں کے اندر فالو کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا کریم تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ جو اس دنیا کے اندر حیات ہیں مولا کریم ان لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ و صحیح فہم عطا فرما. جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، حیات رکھ، قائم و دائم رکھ مولا کریم انہیں ایمان پر اسلام پر قائم و دائم و زندہ رکھ. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.